حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یمن کے رہنے والے تھے۔ حضور کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی اگرچہ حضور کا دور پایا۔ اسود انسی نام کے آدمی نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر دیا اور آپ کو اس نے گرفتار کرایا۔ گرفتاری کے بعد کہا کہ میں نے سنا ہے تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہو۔ کہا یہ تو ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا نظریہ ہے۔ کہا میں بھی تو خدا کا رسول ہوں۔ آپ بڑی محبت کے ساتھ جواب دیتے کہ مجھے نہیں پتا کہ تو کیا کہہ رہا ہے، اور کہا کہ محمد پاک کون ہے؟ آپ فوراً جواب دیتے کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور کہا کہ میں کون ہوں؟ آپ یوں فرماتے کہ مجھے سنائی نہیں دیتا کہ تو کیا بک بک کر رہا ہے، اور کہا کہ میں بڑی سزائیں دوں گا۔ کہا جو جتن آئیں وہ کر لے، لیکن میں نے حضور علیہ السلام کا کلمہ جب پڑھ لیا ان کے بعد میں کسی کو نہیں مانتا۔ باقی دیگر انبیاء و مرسلین علیہم السلام پر میرا ایمان ہے، لیکن حضور کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے اور نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو سخت سزا دی۔ سخت سزا دینے کے بعد جب وہ تھکا اور پوچھا کہ میں کون ہوں، آپ فرماتے مجھے سنائی نہیں دیتا کہ تو کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جب وہ کہتا اسود انسی کہ محمد پاک کون ہے، آپ فرماتے وہی تو اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس نے آگ جلائی اور کہا کہ یہ تیرے سامنے آگ جل رہی ہے اور یہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہے، یہ تجھے جلانے کے لیے میں نے تیار کی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، میں تجھے خوبصورت عورت بھی دوں گا اور تجھے میں بادشاہ بھی بنا دوں گا۔ آپ نے فرمایا ساری دنیا اگرچہ تو میرے قدموں پہ رکھ دے تو میں ٹھوکر مارنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، میں دامن مصطفیٰ اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے کہا پھر تیار ہو جاؤ۔ فرمایا جلدی آگ جلاؤ، جلدی کرو، اس میں تمہیں کون سی رکاوٹ ہے؟ جلدی کرو، آگ کے سپرد مجھے کرو۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو آگ کے سپرد کیا، اور آپ جتنی دیر آگ بجھی نہیں، آپ آگ میں ہی رہے۔ جب آگ بجھ گئی اور دیکھنے والوں نے کیا نظارہ دیکھا کہ اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام کے یار حضرت ابو مسلم خولانی وہ آگ کے انگارے جو ہیں وہ پھول بنے ہوئے ہیں اور ان پھولوں کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں۔ کہا کہ حضور اس کو آپ جلدی کریں، اس کو جلا وطن کر دیں۔ اگر آپ کے پیروکار آپ کو نبی ماننے والوں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ تو بالکل آپ کی محبت دل سے نکال دیں گے اور اسی محمد کریم کا کلمہ پڑھنے والے ہو جائیں گے۔ تو ہاتھ باندھ کر کہا کہ یار یہاں سے رخصت ہو جاؤ، چلے جاؤ، آج کے بعد یہاں نظر نہ آنا۔ آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندے، میں تو وہاں جا رہا ہوں جو چیز تمام کائنات سے افضل ہے، میں اس زمین کے خطے پر جا رہا ہوں جو خطہ تمام زمینوں سے افضل اور اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ شریف میں پہنچنے سے پہلے مدینہ شریف میں اور مکہ شریف میں یہ شہرہ عام ہو چکا تھا کہ یار یمن کے اندر ایک شخص نے حضور کی ناموس پر پہرا دیتے ہوئے اپنے آپ کو آگ کے سپرد کر دیا، لیکن اپنے ایمان پر ڈٹا رہا۔ اس کے کپڑے پر بھی آگ کا اثر نہیں ہوا۔ وہ جس طرح آیا جب باہر نکلا تو اس کے حسن کے جلوے کچھ اور تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ روز رسول پر حاضری دیتے ہیں اور مسجد نبوی شریف میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر دل میں تڑپ اٹھتی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت ابو مسلم خولانی وہ روزہ رسول پر حاضر ہوتے ہیں، پھر مسجد نبوی شریف میں آ کر نوافل پڑھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ ایک حسین و جمیل اجنبی جوان موجود ہے۔ آپ سلام پھیرتے ہیں، کہا کہ تمہاری تعریف کیا ہے، یعنی تمہارا تعارف کیا ہے، کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور نام کیا ہے تمہارا؟ کہا حضور میں یمن سے آیا ہوں۔ کہا حضور میں یمن سے آیا ہوں۔ اتنی ہی بات ابھی بولی تھی، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا یار آگے کچھ مت بولنا، سب سے پہلے مجھے یہ بتا کہ میں نے ایک واقعہ سنا ہے کہ یمن کے اندر
ایک بندے نے حضور کی نبوت پر ایسا پہرا دیا ہے کہ آگ میں چلا گیا لیکن اپنے ایمان پر ڈٹا رہا، اس آدمی کو تو جانتا ہے؟ تو جب امام ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ احوال بیان کر رہے تھے تو آپ کے ماتھے کے تیور بتا رہے تھے، آپ کی باتوں کا لب و لہجہ بتا رہا تھا کہ حضرت فاروق اعظم جان گئے کہ آپ کے تیور اور آپ کا یہ انداز مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ آپ ہی ہیں جنہوں نے آگ کے اندر جانے کو اپنے آپ کو تیار تو کیا لیکن اپنے ایمان اور عقیدے پر ڈٹے ہوئے، کھڑے ہو جاؤ، مجھے موقع دیجئے، میں آپ کے ماتھے پر بوسہ دیتا ہوں۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو مسلم خولانی کی پیشانی کو بوسہ دیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو صحن مسجد نبوی شریف میں لے آئے اور ہاتھ بلند کیا اور نعرہ تکبیر بلند کیا، صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے، فرمایا آج موقع ہے عاشق رسول کو دیکھنے کا، آج ہر بندے کا یہ فرض بنتا ہے کہ ابو مسلم خولانی کے پیشانی پر ہر بندہ آ کر بوسہ دے، یہ ان کو اعزاز ہے۔ اور رب کائنات کی بارگاہ میں ہاتھ یوں اٹھائے اور عرض کی، یا باری تعالیٰ تیرا شکر ہے مجھ ناچیز کی آنکھوں نے وہ واقعہ دیکھا جو واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا کہ وہ آگ میں گئے اور نمرودی آگ سے سلامتی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ آئے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال پیدا فرما دی، تو آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ بھی کر سکتی ہے انداز